حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کس طریقے سے معنوی اشیاء کو دیکھتے تھے، ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ یا رسول اے پروردگار، قوم عاد، قوم سمود پچھلے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ قوم عاد، قوم سمود اتنی اونچی قداور لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھل کر محل بنا لیتے تھے۔ ان کے محلات آج بھی مصر اور دوسرے مقامات پہ موجود ہیں جو وہ بنائے تھے۔ ان محلات کے سامنے انسان اگر ٹھہرے تو چیونٹی نظر آتا ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، ایسے پہاڑوں کو چھل کر اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے، بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ پروردگار، قوم عاد کتنے بڑے تھے مجھے بتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو زمین میں دفن تھا۔ دیکھا، حضور نے مشاہدہ فرمایا، اس کے پاؤں مدینے میں ہیں اور اس کا سر ذوالحلیفہ نامی مقام پر ہے۔ ذوالحلیفہ غالباً مدینہ پاک سے 22 میل کے فاصلے پر ہے، تو 22 میل کے فاصلے پر قریب ذوالحلیفہ ہے۔ اتنی لمبے قد کا آدمی تھا جو زمین میں لیٹا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ اب کوئی یہ کہے ایسے کیسے ہوتا، تو بھائی آپ پڑھیے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح بخاری شریف میں نہیں آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور فرمایا کہ یہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا، اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب آج کل دیکھیے لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جینس پہنے نا، بہت بڑے ثواب کا کام کرے جینس پہن کے۔ بیٹھ نہیں سکتے نا بھائی، اب نہیں بیٹھے تو پیشاب نہیں آتا۔ ٹائٹ جینس پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ اور کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے ہیں، پاؤں پہ اس کے چھینٹے اڑ جاتے، بدن پہ کپڑوں پہ چھینٹے اڑ جاتے۔ پیشاب کے قطرے نہ بچنے، ان خطروں سے نہ بچا تھا، اس وجہ سے عذاب ہوا تھا۔ تو عذاب کس پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ تو قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس کو ہو رہا ہے، یہ جاننے والے، دیکھنے والے نبی قوم عاد کے ایک آدمی کو دیکھے تو کیا تعجب کی بات ہے۔